ہمارا جسم ہم سے مسلسل بات کرتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے درد، جلد کے مسائل یا اچانک کچھ کھانے کی شدید خواہش، یہ سب بے معنی نہیں ہیں۔ آئیے آج ان خفیہ اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارا جسم ہمیں دے رہا ہے۔ ذرا سوچیں، کیا ہو اگر جلد پر نکلنے والا کوئی دانہ یا ٹانگوں میں ہونے والا درد محض اتفاق نہ ہو؟ یہ اصل میں جسم کی خاموش آوازیں ہو سکتی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اندر کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج ہم کیا جانیں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ غذائی کمی کی جڑ کیا ہے، ہمارا جسم باہر سے کیا اشارے دیتا ہے، اندرونی طور پر کیا محسوس ہوتا ہے، ہمارا دماغ کیسے متاثر ہوتا ہے، اور ہاں، آخر میں ہم ان سب کا حل کیسے نکال سکتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، بنیادی وجوہات۔ آخر یہ غذائی کمی ہوتی کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی چیز ہے ہماری آنتیں۔ اگر وہ ٹھیک سے کام نہ کریں تو اچھی سے اچھی غذا بھی جسم کو نہیں لگتی۔ دوسری وجہ ہے ہماری خوراک، جس میں اب پہلے جیسے غذائیت نہیں رہی۔ اور تیسری اور شاید سب سے بڑی وجہ ہے چینی اور ریفائنڈ غذائیں، جو ہمارے جسم کے اندر موجود غذائی اجزاء کو چوس لیتی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، بیرونی اشارے۔ ہماری جلد، بال اور ناخن کیا کہانی سناتے ہیں؟ ذرا اپنے ناخنوں پر نظر ڈالیں، کیا ان پر سفید دھبے ہیں؟ یہ دھبا بتا رہا ہے کہ تقریباً 3 مہینے پہلے کسی دعوت میں یا ویسے ہی بہت زیادہ میٹھا کھایا گیا تھا، اور اس چینی نے جسم سے سارا زنک نکال دیا۔ ہے نا حیران کی بات؟ اگر منہ کے کونے، ہونٹ یا ایڑیاں پھٹ رہی ہیں تو یہ سب ایک ہی طرف اشارہ کر رہا ہے، وٹامن بی کی کمی، خاص طور پر B2 اور B3۔ اور اس کا مجرم اکثر سفید آٹا، پاستا اور ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ جلد کا خشک ہونا یا اس پر پھپڑی جمنا، اس کا مطلب ہے کہ جسم میں صحت مند چکنائی یعنی فیٹس کا توازن بگڑ گیا ہے۔ ہم اومیگا 6 تو بہت لیتے ہیں، لیکن سوزش کو کم کرنے والا اومیگا 3 جو مچھلی میں پایا جاتا ہے اسے بھول جاتے ہیں۔ اب ایک اور چیز، آئینے میں اپنی بھووں کو غور سے دیکھیں۔ اگر ان کا باہر والا حصہ یعنی آخری سرا غائب ہو رہا ہے تو یہ تھائرائیڈ کی طرف سے ایک اہم پیغام ہو سکتا ہے۔ اس سے آیوڈین کی ضرورت ہے۔ چلیں اب تیسرے حصے کی طرف۔ یہ وہ اندرونی خطرے کی گھنٹیاں ہیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسوڑوں سے خون آنا صرف سخت برش کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ وٹامن سی کی کمی کی نشانی ہے۔ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی ہاں، چینی۔ ہمارا جسم وٹامن سی اور چینی میں سے ہمیشہ چینی کو چنتا ہے، اور نتیجہ مسوڑوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جسم کے مختلف درد مختلف کہانیاں سناتے ہیں۔ ٹانگوں میں کھچاؤ، یہ میگنیشیم کی کمی ہو سکتی ہے۔ سینے میں درد، یہ وٹامن ای کی کمی کی علامت ہو سکتا ہے۔ کمر میں درد، وٹامن ڈی کی کمی کا اشارہ۔ اور اگر دائیں کندھے میں درد ہے تو شاید پتے کو مدد کی ضرورت ہے۔ کمر کے درد کے لیے ایک نمبر یاد رکھیں، ایک جادوئی نمبر، 10,000۔ جی ہاں، روزانہ 10,000 IU وٹامن ڈی کمر کی سوجش کو ڈرامائک طور پر کم کر سکتا ہے۔ یہ ایک قدرتی درد کش دوا کی طرح کام کرتا ہے۔ چوتھا حصہ، دماغ سے اشارے۔ ہماری خوراک ہمارے خیالات اور جذبات کو کیسے کنٹرول کرتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کیا ذہن ہر وقت دوڑتا رہتا ہے؟ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑاپن ہوتا ہے؟ یہ وٹامن B1 کی کمی ہو سکتی ہے، جو ہمارے اعصابی نظام کو پرسکون رکھتا ہے۔ نیوٹریشنل ییسٹ، جو ایک قدرتی سپلیمنٹ ہے، اس میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہماری کھانے کی خواہشات بھی بہت کچھ بتاتی ہیں۔ اگر برف یا مٹی کھانے کا دل کر رہا ہے، جو سننے میں عجیب لگتا ہے، تو یہ آئرن کی شدید کمی ہے۔ اور اگر رات کو نمکین چپس کی طلب ہو رہی ہے، تو جسم سوڈیم مانگ رہا ہے۔ ڈپریشن کا تعلق صرف ہمارے دماغ سے نہیں بلکہ ہماری خوراک سے بھی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی مزاج کو گرا سکتی ہے۔ سورج کی روشنی اور وٹامن ڈی سے بھرپور غذائیں جسم میں خوشی پیدا کرنے والے کیمیکل یعنی سیروٹونن کو بڑھا سکتی ہیں۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر، 5واں حصہ، بنیادی حل۔ ان تمام مسائل کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، حل بہت سیدھا سا ہے۔ خوراک سے 2 چیزیں نکال دیں، چینی اور سفید آٹا، اور ان کی جگہ قدرت کی دی ہوئی نعمتیں شامل کریں، ہری سبزیاں، صحت مند چکنائی اور قدرتی وٹامنز۔ یہی وہ مضبوط بنیاد ہے جس پر صحت کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ آخر میں بس یہ یاد رکھیں، جسم ہمارا سب سے اچھا دوست ہے۔ وہ ہر لمحہ ہم سے بات کر رہا ہے، بس تھوڑا رک کر اس کی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ
کیا ہم سننے کے لیے تیار ہیں؟